بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایپیسوڈ نمبر 92 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر خلاف راستہ میں جو عملی سرگرمیاں ہوئی ان پر تفصیلی تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور خوبصورت دور کا جائزہ پچھلے ایپیسوڈ میں مکمل تاریخ کی روشنی میں دیا جا چکا ہے۔ ناظرین کرام، خیر و برکت کے اس زمانے میں تعلیمی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ بلند مرتبہ اس کو ملتا تھا جو علم میں ممتاز ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت لگ بھگ 15 برس کے تھے۔ قرآن و سنت کا زیادہ علم حاصل نہیں کر سکے تھے، مگر علمی ولولے کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام میں سے ایک ایک کے پاس جا کر احادیث یاد کرتے۔ چند برسوں میں وہ تفسیر، حدیث اور فقہ کے بڑے عالموں میں شمار ہونے لگے اور ان کے گرد علم کے پیاسوں کا جھرمٹ لگ گیا، اور اسی وجہ سے وہ عمر فاروق کی مجلس شورا کے بھی اکابر صحابہ کرام کی صف میں شامل کیے گئے، جبکہ عمر 20-22 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو رپن میں تعلیم کی طرف متوجہ ہونے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ مطلب یہ تھا کہ علم حاصل کرو گے تو کچھ بن پاؤ گے۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ عملی زندگی میں قدم رکھنے اور اہم ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے علم حاصل کرنا، ورنہ بعد میں فرصت نکالنا مشکل ہوگا۔ علمی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں اور پہلوؤں کا مختصر جائزہ یہ ہے۔ سب سے زیادہ زور قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت، اس کی صحیح تلاوت اور اس کے معنی سمجھنے پر تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا، جس کے پیش نظر سب کو اس پر اتفاق تھا۔ الفاظ کی حفاظت کے سلسلے میں دور صدیقی میں جو کام ہوا، صحیح البخاری میں مذکور ابن شہاب زہری کی روایت کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمامہ کی جنگ میں قاری صحابہ کی 87 تعداد شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ حافظ کے چلے جانے سے قرآن کی حفاظت میں کوئی رخنہ نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت تک حفظ قرآن پر تھا اور مکمل صاحب موجود نہ تھے۔ تب ان کے حکم پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پوری احتیاط کے ساتھ جمع کیا اور ایک تصدیق شدہ مجموعہ تیار کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا بڑا کردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم کا تھا، جنہوں نے امت کو قرآن مجید کی ایک نسخے اور ایک رسم الخط پر یکجا کر دیا۔ انہیں اس بارے میں عملی اقدام کا خیال اس وقت آیا جب بوئیجان کے محاذ پر جہاد کرنے والے اسامہ سالار حذیفہ بن یمان نے مدینہ آ کر انہیں بتایا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک آیت کو کوئی ایک طرح پڑھتا ہے، کوئی دوسری طرح۔ تو وجہ یہ تھی کہ اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا اور مختلف قوموں کے لوگ اپنے انداز میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے اور مختلف طریقوں سے اسے پڑھنے لگے۔ اس لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں تورات، انجیل کی طرح قرآن بھی کئی قسموں کا نہ بن جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدشے کے پیش نظر قرآن مجید کی کتاب اشاعت کا کام سرکاری تحویل میں لے لیا۔ یہ کام دوبارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کے دور میں مرتب کردہ جو مجموعے کو اس کو سامنے رکھا، اس نسخے کے ایک ایک لفظ کو دوبارہ جانچا اور صحت کی تصدیق کے بعد پوری احتیاط کے ساتھ کئی نقل تیار کیے، جنہیں عالم اسلام کے تمام صوبائی مراکز میں بھیج دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے سرکاری طور پر لکھے گئے قرآن نسخے تلف کر دیے گئے، کیونکہ ان کی صحت توثیق شدہ نہ تھی۔ سرکاری نسخے کو مصحف عثمانی اور اس کے انداز کتابت کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اور آج تک امت مسلح اس سے فائدہ لے رہی ہے۔ خلفائے راشدین نے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کو عام کرنے پر خاص توجہ دی۔ صحابہ کرام، تابعین کا ایک جمع خمیر اس خدمت میں مشغول تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دیہات میں قرآن کریم کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے نگران مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں اتنے شاگرد تیار کیے کہ وہاں قاری حضرات کا ایک مستقبل طبقہ پیدا ہو گیا۔ کوفہ کی المیروں نے کہ سب سے بڑھ کر تھی، جہاں بیت الرضوان سے مشرف 300 اور غزوہ بدر میں شامل 70 صحابہ کرام آباد تھے۔ صحابہ کرام کے اس زیری دور میں قرآن مجید پڑھنے اور یاد کرنے والوں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قعب، عالم مولا بن حذیفہ سب سے فائل تھے، کیونکہ ان چاروں کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے قرآن مجید سیکھا جائے۔ حضرت زید بن ثابت کی بھی قرآن کے نامور معلم تھے۔ حضرت عثمان پختہ حافظ تھے، روزانہ ایک ختم کرتے تھے۔ حضرت علی کی قرأت اور حفظ بھی مہارت مشہور ہے۔ صف اول کی ان کرانے حضور پاک صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی قرآن سیکھا تھا۔ حضرت ابو ذرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن صائب بھی بہترین قاریوں میں سے تھے۔ تابعین بھی حافظ و قاری بن کر آگے اس علم کو پھیلاتے رہے۔ اس میں مغیرہ بن ابی شہاب، اسود بن یزید، علقمہ بن قیس، ابو الرحمن السلمہ، عبداللہ بن عیاش، ابو رجاء البصری، ابو الاسود، حسن بصرہ، عیسیٰ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، مجاہد بن جبر، یحییٰ بن یمر اور سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت نمایاں تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ان کے احکامات اور آیات کی تفسیر بھی سکھائی جاتی تھی۔ کسی آیت کی وہ تفسیر معتبر مانی جاتی تھی جو رسول سے مقبول تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ ایک آیت کے الفاظ سکھاتے پھر دیر تک اس کی تفسیر سمجھاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے مفسر قرآن کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے، مگر تفسیر میں اپنی رائے و خیال کو دخل دینے سے احتراز کیا جاتا تھا۔ کوشش یہی تھی کہ اگر تفسیر کے متعلق کوئی حدیث معلوم ہو تو بیان کر دی جائے، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ سنت کے متن یعنی حدیث کے الفاظ کو یاد کرنے کا ولولہ بھی بہت عام تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدیثوں کو لکھنے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی تھی کہ کہیں قرآن مجید کی اوراق حدیث کی اوراق میں نہ مل جائیں، مگر اب یہ خدشہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے نسخے تیار ہو چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام تابعین احادیث لکھنے کا سلسلہ عام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ لکھنے کا اہتمام کرتی۔ ان کی کاپی صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس طرح سعد بن عبیدہ، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت ابو شعرہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئے مسودات حدیث سے لوگوں نے بہت فائدہ حاصل کیا۔ حدیث سیکھنے کے لیے خود صحابہ کرام دور دراز کے اسفار کرتے۔ حضرت جابر عبداللہ انصاری ایک حدیث کے لیے شام اور ایک کے لیے مصر تک گئے۔ مسجد میں مساجد حدیث عام تھیں۔ مسجد نبی ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور جابر عبداللہ کے حلقے مشہور تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہجرے سے پردے میں حدیث بیان کرتی تھیں۔ کوفہ میں ابن مسعود، بصرہ بن انس بن مالک، مصر میں عبداللہ بن عمر اور شام میں ابو درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے خلائق تھے۔ دین اسلامی علم کے تصور کی بلندی اور خلفاء کی طرف سے انکشاف میں خصوصی دلچسپی نے کچھ ہی برسوں میں علم کے مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا ایسا لازمی عنصر بنا دیا کہ ہر مسلمان ان کا معتبر نظر آتا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا علم چند مذہبی قصوں اور شعر و شاعری تک محدود تھا۔ اسلام نے قرآن و سنت کی روشنی بخشی تو زندگی کو نئی معنی مل گئی۔ مسلمانوں میں تاریخ کا ذوق بھی پیدا ہو گیا۔ خالص عربی زبان سیکھنے سکھانے اور ان کی یاد رکھنے کے لیے عرب شعراء کے کلام کو بھی سنا اور سنایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید کرتے تھے کہ عرب شاعری کو اوراق میں محفوظ رکھا جائے، کیونکہ قرآن و سنت کی نقوش کو سمجھنے میں عربی لغت کی اہمیت ثابت ہے۔ مسلمانوں میں تاریخ کا ذوق بھی پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، خصوصاً جہادی مہمات کے احوال اس طرح یاد کیے جاتے تھے جیسے قرآن و حدیث۔ غیر ملکی زبانیں سیکھنے کی اہمیت بھی محسوس کی گئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عربانی، سریانی، حبشی اور کتبی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل کتاب کی زبانیں جانتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی جانتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ کو ہم نے کچھ بتایا کہ کیسے احادیث، قرآن اور تاریخ کا ایک خوبصورت مجمع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنے کے لیے صحابہ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، جو آج تک تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب دور فتوحات جو عہد صحابہ میں تھی، ان کے اہم واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول مئی 632 میں تھا، اور حبش اسامہ کی روانگی انہوں نے ربیع الاول کے آخر جون میں کی۔ 40 دن بعد حبش اسامہ کی فاتحانہ واپسی جمادی الاول کے دلائل میں تھی۔ حضرت ابوبکر کا باغیوں پر حملہ 10 جمادی الثانی کو اول کو تھا۔ وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رمضان نومبر میں تھا۔ وفات حضرت ایمن رمضان نومبر 632 میں تھا۔ قتل مسلمہ قذاب ذوالحجہ فروری 63 میں تھا۔
ایران پر۔ یہ ناظرین سن 11 ہجری ہے۔ اب سن 12 ہجری کے آپ کو بتاتے ہیں کچھ واقعات۔ ایران پر فورکشی جنگ ذات السلاسل محرم مارچ 633 میں ہوئی۔ ذوالجبہ کا معرکہ صفر اپریل 633 میں ہوا۔ ہیرا کی فتح ربیع اول جون 633 میں ہوئی۔ جنگ فراز ذوالقعدہ جنوری 634 میں ہوئی۔ وفات داماد رسول حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ فروری 6، 3، 4 کو ہوئی۔ ناظرین اب کچھ واقعات سن 13 ہجری کے۔ شام پر فوج کشی کا آغاز محرم مارچ 634 میں ہوا۔ حضرت خالد کی عراق سے شام روانگی محرم 634 مارچ میں ہوئی۔ جنگ اجنادین جمادی الاول جولائی 634 میں ہوا۔ وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر 24 اذار 634 میں ہوا۔ ناظرین کرام یہاں خلافت حضرت عمر کا دور شروع ہو گیا تھا جو سن 13 ہجری کے آخر سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ خلافت حضرت عمر کا آغاز 23 جمادی الاخر 25 اگست 634 کو ہوا۔ یرموک کی پہلی جنگ 29 جمادی الاخر 1 ستمبر 634 کو ہوئی۔ جنگ جسر شوبان اکتوبر 634 کو ہوئی۔ جنگ بوئیب رمضان نومبر 634 کو ہوئی۔ سن 14 ہجری کی واقعات بیان کرتے دمشق کے مظاہرے کا آغاز محرم فروری 635 میں ہوا۔ دمشق کی فتح 15 رجب اگست 635 میں ہوئی۔ محل کا مرکہ ذوالقعدہ دسمبر 635 میں ہوا۔ فتح خمس رومی پائمہ تخت فتح البلبل بلبک ذوالقعدہ دسمبر 635 میں ہوا۔ سن ہجری 15 کا آغاز کرتے ہیں۔ بصرہ شہر کی تعمیر کا آغاز ربیع الاول مئی 636 میں ہوا۔ جنگ یرموک ثانی 5 ربیع 24 اگست 636 میں ہوئی۔ جنگ قدسیہ شوال نومبر 634 میں ہوئی۔ ناظرین یہاں ہم پہنچے ہیں ہجری کا 16واں سال۔ فتح مدائن پائمہ تخت کسریٰ صفر مارچ 637 میں ہوا۔ کوفہ شہر کی تعمیر کا آغاز رجب جولائی 637 میں ہوا۔ فتح بیت المقدس رجب جولائی 637 میں۔ جنگ جلولہ ذوالقعدہ نومبر 637 میں ہوا۔ یہاں جو ہے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو ہجری کا جو 17واں سال تھا۔ خالد بن ولید کی جو ہے معزلی 638 میں ہوئی۔ شامی نصرانیوں کی بغاوت اور اس کی سرابی 638 میں ہوئی۔ اب ناظرین یہ ہوا جناب سن ہجری 17، ٹھیک ہے، جہاں قحط سالی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آزمائش آئی، ساتھ میں طاعون جیسی بیماری بھی 639 میں آئی، اور وہ حضرت عبیدہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی ہجری میں ہوئے۔ ہجری 19 میں فتح قیصاریہ 640 میں ہوا۔ فتح ترکرید 640 میں۔ عمرو بن الاس کی مصر کی مہم کی روانگی بھی 640 میں ہوئی۔ سن 20 ہجری کا آغاز مصر کی فتح ربیع الاول مارچ 641 میں ہوئی۔ کیسر روم ہرقل کی موت شوال ستمبر 641 میں ہوئی۔ فتح سکندریہ ذوالقعدہ اکتوبر 641 میں ہوا۔ وفات ابی بن قاب 641 میں ہوا۔ فتح تستر ہرمزان کی گرفتاری بھی 641 میں ہوئی۔ اور اب ہم داخل ہو گئے ہجری 21 میں۔ جنگ نہاوند ربیع الاول مارچ 642۔ وفات حضرت خالد بن ولید جمادی الاخر مئی 642۔ پوری ایپیسوڈ حضرت خالد بن ولید کی آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیے گا، ان کی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اسلامی افواج کی مشرق و شمال مشرقی میں عمومی الغار 642۔ وفات ام المومنین زینب بن حبش رضی اللہ عنہا 642، آگے ایپیسوڈ میں ذکر کیا جائے گا۔ وفات اسید بن غزیر رضی اللہ عنہ 642۔ وفات حضرت بلال حبشی 642۔ یہ تمام سن ہجری 21 کے واقعات ہیں جو آنے والے ایپیسوڈ میں تفصیل سے آئیں گے، ان تمام پر ذکر صحابہ کرام پر۔ ناظرین اب ہے سن ہجری 22۔ فتح آذربائیجان ہوا۔ فتح طرابلس لیبیا ہوا، اور فتح سروستان ہوا۔ یہ 643 کے واقعات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہجری کے 23ویں سال۔ فتح استخر کرمان بلوچستان مقران 644 میں۔ وفات قتادہ بن نعمان انصاری بھی 664۔ وفات ام المومنین حضرت سودہ بن زمع اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ بھی 27 ذوالقعدہ 3 نومبر 664 میں ہوا۔ ناظرین کرام اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ حالات بتائیں آگے والے، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کافی ایپیسوڈ جو ہیں وہ پورے جو ہے صحابہ پر آگے آنے والی ایک ساتھ میں آپ کو بتائے جائیں گی۔ اب ہے ہجری 24۔ تدفین عمر فاروق یکم محرم 7 نومبر 664۔ خلافت عثمان بن عفان محرم نومبر 664۔ فتح ہمدان 14 جمادی الاول 19 مارچ 664۔ جہاد ارمینیہ 19 مارچ 664۔
सन 25 हिजरी पे आ गए। सिकंदरिया में बगावत की सरकोबी रबी अव्वल दिसंबर 644। कोफा में वलीद बिन उक़बा का बतौर गवर्नर तकरीर 645। हम हिजरी के साल नंबर 26 में आ गए। मस्जिद हराम में तोसी 646। पहली इस्लामी बहरी फ़ौज की तैयारी 646, जो पिछले एपिसोड में मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज है। जहाद अफ्रीका शाह जुजीर का कत्ल 647। हम हिजरी साल जो है वो 27 में दाखिल हो चुके हैं। यूरोप में पहला कदम 29 पर पहला बहरी चापा 647। हम हिजरी के साल नंबर 28 में दाखिल हो चुके हैं। पहली बहरी मुहिम फ़तह अल-क़ुब्रस 648 में हुई। और नाज़रीन अब हम हिजरी के साल 29 में दाखिल यानी 29 में दाखिल हो गए। बिसरा और फ़ाइज़ पर अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला का तकर्रर 649 में। मस्जिद नबी की तोसी अरसे नौ तामीर का आगाज़ रबी अव्वल जनवरी से 50 में हुआ। हिजरी के 30वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं। मस्जिद नबी की असर नो तामीर मुकम्मल मुहर्रम सितंबर 650 में। फ़ारिस व खरसान में नई फतूहा यज़िद गिर्द का तअक्कब 650 में। खरासान में अनहफ बिन कैस की फतूहा ये भी 650 में। अब हम हिजरी के साल 31 में दाखिल हो चुके हैं। यज़िद गिरी उबरतनाक मौत और आले सासान का खात्मा 651। फ़तह निशापुर हद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात भी 651 में हुई। नाज़रीन कराम अब हम बताते हैं हिजरी का 32वां साल। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ फ़लस्तीनिया तक पेशकदमी 652। वफ़ात हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु उम्र 82 साल। वफ़ात अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू ज़र ग़फ़ारी, अबू लदरा रज़ियल्लाहु रिज़वानुल अलैहिमीन। और अब नाज़रीन हम जो है ना हिजरी 33 में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ कुब्रस में बगावत और दोबारा कब्ज़ा 653। वफ़ात हज़रत मिक़दार बिन अलसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब नाज़रीन हम हिजरी 34 में दाखिल हो चुके हैं, जय ग़ज़वा सातुल सवारी मस्तूलों की जंग 654। वफ़ात अब्दुल तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नाज़रीन कराम उम्मीद करती हूँ आज आपकी एपिसोड आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग तारीख़ी इस्लाम की रोशनी का सफ़र दमा है। और नेक्स्ट एपिसोड में कुछ असबाब तारीख़ के बाद हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के हर एक की ज़िंदगी पर एक मुकम्मल तफ़सील के साथ जायज़ा पेश करेंगे और तारीख़ का ये सफ़र आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह निगहबान।